اور جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں نا اتنی زیادہ شانیں ہوتی ہیں. ذرا پھر بولیے میں نے کیا کہا؟ جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اتنی زیادہ شانیں ہوتی ہیں. لیکن کتاب لا ریب کا جو سب سے مشہور نام ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. بھائی کتاب تو حضور پر نازل ہوئی لیکن اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. اور ایک نام ہے اس کا فرقان. اب نام قرآن کا قرآن کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرن سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے جمع کرنا. جیسے کہا جاتا ہے کہ کرا الماء فی الحوض، فلاں بندے نے حوض میں پانی کو جمع کیا. تو چونکہ یہ معنی مفعول ہے اس لیے اس کا معنی ہوگا جمع کیا ہوا. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ اس قرآن کی حفاظت اور جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. اور قرآن مجید کائنات کی واحد کتاب لا ریب ہے جس میں نہ ایک زبر کا فرق ہے، نہ ایک زیر کا فرق ہے، نہ شد کا فرق ہے، نہ مد کا فرق ہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ الف نہ با نہ تا. مسلمانوں کا یہ یقین کامل ہے کہ قرآن مجید جس طرح دور پیغمبر میں تھا بالکل اسی طرح آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. عقل نہیں مانتی. ایک کتاب بڑی کوشش سے بھی بار بار لکھی جائے نا تو اس کتاب میں غلطیاں آ جاتی ہیں. زبر کی جگہ زیر آ جاتی ہے، زیر کی جگہ پیش آ جاتی ہے، با کی جگہ تا آ جاتا ہے، مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. پر اللہ نے قرآن کو میرے نبی کا معجزہ بنایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن ہے. اور معجزہ وہ ہے جس کے اندر بطلان نہیں آ سکتا، جس کے اندر انقطاع نہیں، جس کے اندر خرابی نہیں آ سکتی. تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ میرا اللہ قرآن میں سورہ حامی و سجدہ میں اس کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. یہ ایسی غالب کتاب ہے لا یأتیہ الباطل، اس کے اندر خرابی نہیں، باطل نہیں آ سکتا. نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں آ سکتا ہے، نہ دائیں سے آ سکتا ہے نہ بائیں سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید. اس کی وجہ یعنی ایک سوال ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے، اس کے اندر خرابی کیوں نہیں آ سکتی، اس قرآن کے اندر باطل کی ملاوٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جواب آتا ہے کیونکہ اس کو اتارنے والا حکمت والا بھی ہے اور حمد والا بھی ہے. اس کو اتارنے والا حکمت والا بھی ہے اور حمد والا بھی. پچھلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے علماء پہ چھوڑی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ہم نے تورات کی کتاب کو ہم نے نازل کیا جس کے اندر ہدایت اور نور رکھا. یحکم بہا النبیون، اور اللہ کے نبی اس تورات کو سامنے رکھ کر فیصلے کیا کرتے تھے. الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. اس کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی اہل ایمان کے فیصلے کرتے رہے. اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور علماء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت ان کے ذمے رکھی گئی، ذمے رکھی تھی کہ تم نے اس کتاب کس کتاب تورات، اس کی تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. لیکن ہوا کیا؟ وہ جتنے علماء تھے وہ حفاظت سے قاصر آ گئے. جان بوجھ کر خود اس کتاب کے اندر ملاوٹ کرنے شروع کر دی. مرضی سے آیتیں گھٹاتے، مرضی سے آیتیں بڑھاتے. کیا کرتے بولیے؟
مرضی سے آیتیں گھٹاتے، مرضی سے آیتیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے کتاب میں گڑبڑ نہیں کرنی، لیکن اللہ کا وعدہ انہوں نے توڑا. اللہ فرماتے لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا پتھر کی طرح. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ قرآن وہ کتاب تورات کی آیتوں کو کلمات کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر کرتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نے ہم نے نصیحت دی تھی بہت بڑا حصہ اس کا وہ بھلا بیٹھے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، تاکہ وہ اس طرح لفظ پڑھتے ہیں تاکہ سمجھا جائے کہ یہ ان تورات پڑھ کے بات کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی مسئلہ پڑھنے آتا تو اس لہجے میں وہ پڑھتے، اس لہجے میں وہ لفظ پڑھتے کہ یوں سمجھتے لوگ کہ جی یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تورات میں سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے ہوتا نہیں تھا. اور وہ کہتے کیا تھے هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ یہ اللہ کا حکم ہے. حالانکہ وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. یوں ہی وہ قوم حرکتیں کرتی رہی، توجہ ہے، یوں ہی اپنی کتاب کے اندر گڑبڑ کرتے رہے. اب باری آئی کتاب لاریب کی، اب باری آئی قرآن کی، اب باری آئی قرآن حمید کی، قرآن مجید کی، فرقان حمید کی، کتاب لاریب کی. اب کہ وہ باری آئی نور کی، اب باری آئی ہدن کی، اب باری آئی ذکر کی، اب باری آئی بیان کی، اب باری آئی بینات کی، اب باری آئی منیر کی، اب باری آئی کلام کی، اب باری آئی کلمت اللہ کی، اب باری آئی میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کی. میرے رب نے ہمیشہ کے لیے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہ کسی مولوی پہ چھوڑی، نہ کسی پیر پہ چھوڑی، نہ کسی بڑے عالم پہ چھوڑی. اللہ نے خود اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. دوستان گرامی، پچھلی جتنی بھی کتابیں آئیں وہ اللہ کے نبیوں کو ملی تو کسی کو تختی پہ لکھی ہوئی، کسی کو مصحف میں لکھی ہوئی ملی. اور جب باری قرآن کی آئی فرمایا میرے یار یہ قرآن ہم نہ تجھے تختی پہ لکھ کے بھیجیں گے، نہ فرق پہ لکھ کے بھیجیں گے، نہ اسے کپڑے پہ لکھ کے بھیجیں گے، نہ چمڑے پہ لکھ کے بھیجیں گے، اسے ہم نہ درخت کی چھال پہ لکھ کے بھیجیں گے. ہم اسے اگر بھیجیں گے تو لکھ کر نہیں، ہم اسے تیرے کرم والے شان والے سینے پہ نازل فرمائیں گے. ہم اسے تیرے نور والے جمال والے شان والے کمال والے او پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی والے تیرے دل پہ ہم اس قرآن کو نازل کریں گے. اور جب یہ قرآن میرے نبی کے دل پہ نازل ہو گیا تو میرے رب نے اگلا حکم فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس قرآن کو یاد کرے کیونکہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن آسان ہو گیا. اس کے کئی معنی ہیں کہ قرآن کس طرح آسان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا. 3 معنی ہیں. اس کی تلاوت آسان ہو گئی. ان پڑھ گاؤں کی بڑھیاں بڈھے ان کو خط کو پڑھو نہیں پڑھ سکتے. بھائی ایسے میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان پڑھ ہیں. آپ میں یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے جو نہ انگریزی نہ ریاضی کچھ بھی ان کو نہیں آتا، اور اگر میں کہوں کہ وہ ہاتھ کھڑا کرے انہیں قرآن آتا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر دو نا کہ انہیں قرآن آتا ہے پڑھنا. واہ 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 واہ.
آج اگر ہم کسی جمعے پہ نبی کا نام لے لیں تو کئی لوگ کہتے ہیں جی ہر جگہ نبی تسی لے آتے ہو. ہماری تربیت ہی قرآن نے یہ کی ہے کہ تم نبی کو سامنے رکھنا ہے ہر وقت. کیونکہ آج کے بعد اگر جس ان پڑھ بندے کو قرآن کی آسانی سے روانی سے پڑھنا آ گیا نا تو وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ کرم اس پہ اللہ نے کیا ہے فقط سینہ محمد کی برکت اور جمال کی وجہ سے کیا. میرے دوستو اگر یہ قرآن میرے نبی کے سینے پہ نازل نہ ہوتا اتنا آسان نہ ہوتا. ایک معنی یہ قرآن آسان ہو گیا کس کے لیے؟ تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے. دوسرا معنی قرآن آسان ہو گیا کس کے لیے؟ اس سے مسائل کا استنباط کیا جائے اور اس کے احکام بڑے نارمل، بڑے سادہ سادہ، بڑی آسانی والے آرڈر ہے. کوئی لمبی چوڑی اس میں ویسے نہیں ہے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز پڑھو، زکات دو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، حرام نہ کھاؤ، زکات ادا کرو، حرام نہ کھاؤ، کسی کا مال نہ دباؤ، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرو. اور اس میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہے، بڑا سادہ سادہ حکم ہے، سادہ سادہ آسان معاملہ ہے. پچھلی کتابوں میں سے مسئلے نکالنے ہوتے تو صرف نبی نکالتے یا نبیوں کے ساتھ والے تربیت والے بھی ان میں سے مسئلے نکال لیتے. پر قرآن کیا ہے؟ بھائی صدیاں بیت گئی، 5 سال مدرسے میں طالب علم لگاتا ہے، استاد کہتے ہیں بیٹا کل میں نے تجھ سے پوچھنا ہے ان آیتوں میں کیا کیا مسئلے بیان ہوئے. اگلے دن وہ 50 مسئلے اپنی طرف سے سنا دیتا ہے. ارے